رات کے اندھیرے میں ایک طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ سلمان اپنی گاڑی میں بیٹھا ایک سنسان راستے پر سفر کر رہا تھا۔ وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بے چین تھا، لیکن موسم کی شدت کے باعث اسے راستے میں ایک پرانی سرائی میں رکنا پڑا۔ سرائی کا دروازہ پرانا لکڑی سے بنا ہوا تھا، جو ہر جھونکے پر چرچراتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ کاؤنٹر پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں عجیب و غریب انداز میں چمک رہی تھی۔ سلمان نے کمرہ نمبر پوچھا تو بوڑھے نے بغیر کچھ کہے ایک چابی تھما دی اور کہا، کمرہ نمبر 13، لیکن خبردار دروازہ لاک مت کرنا۔ سلمان حیران ہوا، لیکن موسم کی شدت کے باعث اس نے زیادہ سوال نہ کیے اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ سرد اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک پرانا پلنگ اور دیواروں پر بیٹھے ہوئے پرندے خوف کا احساس دلاتے تھے۔ سلمان نے دروازہ بند کیا اور سوچا کہ بوڑھے کی بات کیوں نہ مانی جائے، لیکن جیسے ہی وہ لیٹنے کی کوشش کرتا، سے دیوار سے کسی کی قدموں کی آواز آتے۔ پہلے تو وہ سوچتا کہ یہ اس کا وہم ہوگا، لیکن آواز قریب ہوتی گئی۔ اچانک دروازے زور زور سے گھٹگھٹانے لگا۔ سلمان خوف زدہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا، لیکن باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آوازیں بڑھتی گئی۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایک سیاہ سایہ اندر داخل ہوا، جو دھند کی مانند تھا۔ سلمان کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ چلایا، لیکن اس کی آواز اس کے حلق میں ہی دب گئی۔ سائے نے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، تم نے دروازہ بند کیوں کیا؟ اسی لمحے سلمان کی نظر دیوار پر لگی تصویر پر پڑی، جس میں وہی بوڑھا شخص نظر آ رہا تھا، لیکن تصویر میں اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اگلی صبح جب سرائی کے ملازمین نے کمرہ کھولا تو سلمان پلنگ پر بے ہوش پڑا تھا اور دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا، جو دروازہ بند کرے گا اس کی کہانی ہمیشہ یہیں ختم ہوگی۔